مکے میں برے حالت میں تھے، آخر اللہ پاک نے اجازت دی تھی مدینے کی طرف ہجرت کرو۔ مدینہ منورہ پہنچ کر کیا معرکے برپا ہوئے، مدینے میں کس قسم کا ماحول ملا، مدینے کے مسلمانوں نے کس قسم کا استقبال ہوا، مواخات کے کس قسم کا رشتہ قائم ہوا، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ وہاں مسلمانوں کو سکون ملا، آرام ملا، اطمینان ملا۔ کفار نے اپنے جاسوس بھیج کر کے دیکھے مدینے میں مسلمان بڑے مطمئن ہیں، اب وہ کہاں اس کو برداشت کر سکتے تھے، آئے دن کوئی نہ کوئی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی فکر کرتے تھے۔ آخر ایک قافلہ ترتیب پایا، یہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں تجارت کا ایک بہت بڑا قافلہ تھا۔ کہا کہ تم ملک شام چلے جاؤ، تقریباً اس میں 5000 درہم کے قریب لوگوں کے پیسے لگے تھے، اس کے برابر مال تھا، اور مکے کے لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ 5000 درہم مال کا جتنے بھی منافع آئے گا وہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف ہم استعمال کریں گے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے استعمال کریں گے۔ مقصد بڑا غلیظ تھا ان کا۔ خیر ابو سفیان چلا گیا، واپس آ رہا تھا ایک بہت بڑے مال کے ساتھ شام سے مکہ کی جانب۔ مسلمانوں کی اطلاع ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ نے خبر دی۔ سورہ انفال کا پہلا رکوع اسی ذکر پر مشتمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب وسلم، 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کے ساتھ آپ کا مقابلہ آئے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک جماعت پر آپ کو کامیابی اور سرخروئی ملے گی۔ اب یہ قافلہ جو آ رہا ہے بہت غلیظ سوچ اور تصور کے ساتھ آ رہا ہے، ان کا راستہ روکنا بہت لازم ہے۔ حضور نے فرمایا بھائی نکلو، جو جس حالت میں ہے اس حالت میں نکلو۔ ارے ایک مقام پر پہنچ کر برق الغمات تک پہنچے تو مسلمانوں نے حضور نے فرمایا بھائی دیکھو صورتحال کیا ہے۔ جب شمار کیا گیا 313 تھے مسلمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا شکر ہے، بہت اچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیک پھالی لیتے تھے، بد پھالی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرہیز کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہی ہے کہ اچھا پھال لے لیا کرو، برا پھال سے پرہیز کیا کرو۔ یعنی کسی نے کوئی ایسا مسائل ہو تکلیف دے، اچھا خواب دیکھا، اس سے ایک اچھا پھال لے لیا کرو۔ اگر کوئی اس کے برعکس کوئی خواب نظر آئے اس کو نظر انداز کر لیا کرو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدفعلی کو نظر انداز فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی یا رسول اللہ 313 کی تعداد ہے، فرمایا سبحان اللہ، مسکرائے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جو جالوت کے مقابلے پر جو لشکر نکلا تھا، جس کا ذکر دوسرے پاری کے آخر میں، جالوت کے مقابلے میں جو لشکر نکلا تھا حضرت طالوت علیہ السلام کی زیر قیادت، جب اس نہر کے ساتھ اللہ نے تمام مسلمانوں کے آزمائش کی کہ یہ سب لڑنے کے قابل تو نہیں ہیں، جوش میں تو سب نکل آئے، لیکن خط اول پر لڑنے والے وہ مجاہد ہوتے ہیں جس کی قدم اکڑ نہ جائے، اور باقی معمولی ڈس سے جو وہ کہتے ہیں نا، کسی نے خوب بات کی، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید، اور جو واپس آ جائے وہ غازی، اور جو بھاگ جائے وہ نیازی۔ وہ نہیں جنرل نیازی جو ہتھیار ڈالا تھا، اس کا تو بہت غلط کردار سامنے آتا۔ جنرل امیر عبداللہ نیازی بڑا بدبخت تھا، ابھی تک وہ یعنی ڈرپوکی میں ہتھیار ڈالنے میں ضرب المثل ہے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو میدان جہاد سے بھاگ آئے وہ نیازی، وہ وہی نیازی تھا۔ تو اس لیے یہاں بھی ایسے تھے کہ شوق میں تو بہت سے نکل آئے، لیکن اللہ نے ایک نہر کے ساتھ ان سب کی آزمائش کی۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے فرمایا تم سب کی آزمائش میں ایک نہر کے ساتھ کروں گا، کہ پیاس لگی سب کو، پانی نہیں مل رہا تھا طالوت کے لشکر کو۔ اللہ نے فرمایا آگے نہر آ رہا ہے، ایک چلو پینا یا آدھا چلو پینا، ایسا کر کے بھی نہیں پینا، پیاس کی شدت ہے، یا یوں کر کے پورا چلو پی لینا یا آدھا پی لینا۔ وہ جو آئے تو ہٹا پینے شروع کیا، لوگوں نے پینے شروع کر دیا۔ چند ایک اللہ کے نیک بندے تھے جو ایک چلو لے کر آدھا چلو، بہت سے ایسے تھے جس نے پیے بھی نہیں، تاکہ آزمائش میں ہم کامیاب نکلے۔ جو پیتا گیا عذری گرتا گیا، جو پیتا گیا عذری گرتا گیا، جو نہر سے پار چلے گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ساتھ تھے، اس نے طالوت سے کہا، طالوت اس وقت بادشاہ تھے، طالوت آپ گن لیں
کتنی تعداد آ گئی نہر کے کنارے. جب طالوت نے گنا وہ 313 تھے. 313 نکل آئے 25,000 میں سے. 313 باقی ادھری درام سے. اللہ نے کہا وہ جو گر گئے بیٹھ گئے ان میں لڑنے کی صلاحیت نہیں تھی. لڑنے کی صلاحیت ان 313 میں تھی. اللہ نے پھر ان کے ذریعے وقتل داؤد جالوت. پھر داؤد علیہ السلام اس وقت چھوٹے بچے تھے 13-14 سال کا. عجیب واقعہ ہے اس کا بھی. اس نے بہرحال ایک پتھر سے نشانہ لیا جالوت کی پیشانی کا. اللہ نے اس بچے کے ایک پتھر کے ذریعے جالوت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. جیسے جالوت گرا ہے اللہ نے طالوت اور اس کے لشکر کو کامیابی عطا فرما دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطلاع ہوئی علیہ وسلم بدن میں 313 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا 313 نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے. اللہ نے طالوت کو بھی 313 کے ذریعے کامیابی دی ہے.